یعقوب کا عام خط پہلا باب اس کی 5ویں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں آیت۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ خداوند کے پاک کلام کی پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جماعت بولے آمین۔ شکریہ، سب بیٹھ جائیں۔ پریز گاڈ۔ 8ویں آیت کے اندر وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ دو دلا شخص میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے، ڈبل مائنڈیڈ مین، یعنی دو دلا شخص جو ہے، اس کے تعلق سے آج ہم اس سرمن میں تنگ دروازے کی سیریل میں یہ میسج کو سنیں گے۔ نیرو ڈور کی یہ سیریل جو لاسٹ سرمن ہے، تنگ دروازے میں داخل ہو، اور یسوع مسیح نے یہ کہا اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو یہ تعلیم دی، گائیڈ کیا کہ تنگ دروازے میں داخل ہو۔ یہ تنگ دروازہ جو ہے سکڑا ہے اور لکھا ہے کہ زندگی کو جاتا، مگر ایک کھلا راستہ بھی ہے، کشادہ لکھا ہے، اس کے اندر جانے والے بہت تعداد میں بہت بے شمار کھلے دروازے میں جا رہے ہیں، لیکن تنگ دروازے میں داخل ہونے والا شخص ایک وقت میں ایک دفعہ ہی جا سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے تو وہ ایک ہی جائے گا، یہ نہیں کہ اگر ہسبینڈ گیا ہے تو بیوی بھی ساتھ جائے گی، نہیں۔ ہاں، اگر ایماندار ہے، یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی ہے تو اس کی وائف بھی جائے گی، بچے بھی یسوع کے لہو سے دھلے ہیں تو تنگ دروازے میں داخل ہوں گے، مگر ایک وقت میں ایک شخص ہی اس تنگ دروازے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا اپنے لوگوں کو جان فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ آمین۔ اور یہ زندگی کی باتیں انمول موتی ہیں کلام خدا کا۔ آمین۔ یہ تو بھائی سونے سے کندن سے قیمتی باتیں ہیں، ان کو جو لے لے وہ زندگی کو حاصل کرے گا، اور جو مس کر دیتے ہیں، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، وہ بہت سارے موتیوں کو کھو دیتے ہیں۔ بھائی یہ تو سونا دولت ان ساری چیزوں سے اتم ہیرے موتی ہیں، ہیروں سے بڑھ کر خدا کا کلام۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زور سے لکھیں۔ تو ڈبل مائنڈیڈ شخص میرا آج کا جو سبجیکٹ ہے، دو دلا شخص ہے۔ دو دلا شخص ایسا شخص ہوتا ہے جو دو خیالوں کے اندر بٹا ہوتا ہے، شکل ایک ہی نظر آتی مگر دو اس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ آمین۔ ڈبل مائنڈیڈ شخص نظر شکل ایک ہی آئے گی مگر ایک اور شکل اس کی ہوتی ہے، اس کے خیالات ڈبل ہوتے ہیں، اس کے سوچنے کا انداز ڈبل، اور لکھا ہے یہ دو دلا شخص جو ہے بے قیام ہوتا ہے۔ آمین۔ یعنی اس کو قیام نہیں ہوتا، وہ کسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا، وہ دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے دنیا کے اندر، ایک جگہ پر ٹکتا ہی نہیں، کیونکہ دو دلا شخص ہے۔ اور لکھے یہ مت سوچے کہ وہ خدا سے کچھ حاصل کرے گا، کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ لکھوالے مجھ سے ڈبل مائنڈی شخص، دو دلا شخص کبھی خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر ایمان اور شک ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے ایک دم کے اندر جیسے سمندر کی لہر ایسے اچھلتی اور پھر تھوڑے وقت میں اس کے بعد فنش ہو جاتی۔ اسی طرح دو دلا شخص کی زندگی کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، شک بھی ہوتا ہے، یہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور شک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ شک جو ہوتا ہے یہ ایمان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، زندگیوں کے اندر فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے دو دلا شخص بڑے جوش مارتا ہے، ایمان کے اندر کھڑا بھی ہوتا ہے، لہر کی طرح جوش کھاتا ہوا، معجزات کو رسیو کرنے والا شخص ہوتا ہے، بڑی باتیں اونچی اونچی کرے گا اور کچھ دیر کے بعد فوراً ڈسٹروائے ہو جائے گا، نیچے بیٹھ جائے گا۔ جیسے لہر اٹھتی ہے، جوش مارتی ہے، اور دوسری لمحے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے بائبل کے اندر دو دلا شخص کے بارے میں بھرپور تعلیم پائی گئی ہے کہ بھرپور تعلیم اس کے بارے میں نالج دیا گیا ہے. اور تنگ دروازے کی سیریل کا یہ لاسٹ میسج کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ دو دلا شخص خدا سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا. دو خیالوں کے اندر یہ بٹا ہوا شخص ہوتا ہے. شک بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور ایمان بھی اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. اور ایسے ایمان کی باتیں کرتا ہوگا, میں یہ حاصل کر لوں, میں وہ حاصل کر لوں, خدا مجھے یہ دے, مجھے وہ دے, خداوند دینے لگے گا تو اس کی زندگی کے اندر شک آ جاتا ہے. کہتا ہے شاید خداوند, شاید مجھے یہ چیز ملے یا نہ ملے. شک آ جاتا ہے. پھر لکھا ہے شک ایمان کو ختم کر دیتا ہے, کھا جاتا ہے. یہ بائبل کے اندر, یعقوب کے خط کے اندر پڑھیے. لہذا بھائیو بہنوں, ڈبل مائنڈیڈ مت بنیے. اگر کوئی ڈبل مائنڈیڈ خدا کی حضوری میں موجود ہے یہاں پر جماعت میں, تو آج وہ ایک دل کر لے, معافی مانگے اور ایک دل ہو کر خداوند کی پرستش کرے. ڈبل مائنڈیڈ جو شخص ہوتا ہے, دو دلا شخص, یہ بائبل لکھا ہے خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا کبھی بھی. مانگے گا دعائیں, مگر کیونکہ اس کی زندگی کے اندر شک ہے تو شک کی وجہ سے, شک کی بنا پر وہ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا. اسرائیل اور یہودی لوگ جو تھے, بائبل میں لکھا ہے وہ دو دلے ڈبل مائنڈیڈ لوگ تھے. خداوند کے سامنے ورشپ کرتے, پرستش کرتے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی ہی باتوں کو اپنے سامنے رکھتے. خدا کی بھی ورشپ کرتے اور پھر دنیا داری کے کام بھی ان کے اندر بے شمار بھرپور بھمبار پڑی ہوتی اور دکھاوے کی ڈبل مائنڈیڈ لوگ تھے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا اے ریاکار قوم. ریاکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور پھر باہر سے کچھ نظر آتے ہیں. باہر سے بڑے روحانی نظر آتے ہیں, بڑیاں دعاواں کرتے اچھی اچھی, اور کبھی ان کے گھر میں جاؤ, دروازے کے پاس سے گزرے, گالیوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے نہیں. لگتے روحانی ہے کیونکہ ڈبل مائنڈیڈ ہے, دو خیالوں کے اندر بٹے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے وہ خدا سے کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتے. یہ شور کٹ بات ہے. اس لیے بھائیو بہنوں, اگر کوئی دو خیالوں میں بٹا ہوا ہے, ہوش کرے. جماعت کے اندر کوئی ڈبل مائنڈیڈ شخص بیٹھا ہوا ہے, اپنی زندگی پہ غور کر لے. 2018 کے اندر اگر وہ پیچھے پیچھے ڈبل مائنڈیڈ تھا تو 2019 کے اندر بھائی ایک دل کرے, ایک خدا کی پرستش کرے. آمین. یہ نہیں کہ دنیا کی بھی پرستش اور خدا کی بھی پرستش کی جائے. امیزش آپ کی لائف کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر امیزش ہے, خدا کی بھی پرستش کرتے ہیں اور دنیا کے گانے بھی گاتے ہیں, دنیا کی ورشپ بھی کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ ڈبل مائنڈیڈ مائنڈ رکھتے ہیں, ڈبل مائنڈیڈ شخصیت ہے آپ. اس لیے خیال کریں بھائیو, آسمانی مقاموں میں وہ نہیں جا سکے گا. اس لیے یہ تنگ دروازہ ہے, اس لیے یہ تنگ دروازہ ہے. تنگ دروازے میں داخل ہونا ہے تو بھائیو ون مائنڈیڈ مائنڈ ہونا چاہیے. ون مائنڈ ہوگا یعنی ایک دلا شخص, یعنی دل اگر خدا کو دیا ہے تو پھر خدا کے لیے ہی ورشپ ہوتا ہے. آئیے خداوند کے جلال کی بھی ایسا دل خدا کو پسند ہے. تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اے خدا مجھے دو دلا شخص سے نفرت ہے, کراہت ہے. ڈبل مائنڈیڈ مین کبھی بھی خدا سے کچھ بلیسنگ کو حاصل نہیں کر پائے گا. اس لیے بائبل کے اندر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے, سلیمان کے بارے میں سنیے. لکھا ہے سلیمان نے 1000 سیکریفائس دی, 1000 قربانیاں خدا کی حضوری میں لایا. خدا کی حضوری میں جب بادشاہ بنا 1000 سیکریفائس اس نے خدا کی حضوری میں دی اور رات کو سو گیا جا کے. لیکن خواب کے اندر خدا اسے دکھائی دیا. اسے کہا سلیمان مانگ تو کیا مانگتا ہے. آمین. یہاں تو بھائی ہدیہ دینے میں لوگ ڈرتے ہیں, 10% دینے سے گھبرا جاتے ہیں. وہاں اس نے خدا کی حضوری میں دیا, خدا خود اس کے پاس آ گیا. آمین. یہ کوئی بھید سمجھے بھائیو, خوشی سے دے. اسے خوشی سے خدا کی حضوری میں لایا. 10,000 10,000
سیکریفائس قربانیاں، خدا خود اس کے پاس آیا. خدا نے کہا مانگ سلیمان، تو کیا مانگتا ہے؟ تجھے دوں گا. اس نے کہا خدا بندہ مجھے حکمت دے دے، میں اپنی رعایا کا انصاف کر سکوں. خدا خوش ہوا اس کی بات پر. ہاللیلویا. خدا شاد ہو گیا تو کہنے لگا جا تجھے حکمت بھی دی، جو تو نے مانگا نہیں، دولت، عزت، شہرت سب تجھے دی. آئیے خدا خدا نے کہا تو نے جو کچھ مانگا تجھے دیا. تو نے اب دشمن کی جان نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، دولت کا سوال نہیں کیا، تو نے دنیا کی شرط نہیں مانگی، تو نے وہ مانگا، حکمت کو مانگا. میرے بیٹے کو ہی اس کو لیا. ہاللیلویا. یسوع کے لیے زوردار تعریف ہے کیونکہ یسوع حکمت ہے. پولس رسول خطوں کے اندر کہتا ہے وہ حکمت ہمارے پاس موجود ہے. آمین. وہ اتری ہے آسمان سے. تو بھائیو سلیمان نے حکمت کو مانگا، کلام کو مانگا، اور لکھا جب صبح اٹھا، سنیے غور سے، جب قرآن اسے دے دیا، صبح اٹھتے ہی سلیمان اس نے شک نہیں کیا. یہ پتہ نہیں خواب کی نظر آیا، خواب تو بڑی سچ ہے جھوٹ ہے، نہیں اس نے تھنک کیا. اس نے ایمان سے اس حکمت کو، دولت شہرت کو بیسک اور ریسیو کیا. اس نے شک نہیں کیا. رتی بار اس کی زندگی کے اندر، سلیمان کی زندگی کے اندر شک نہیں آیا. تبھی اس نے خدا سے حکمت کو حاصل کی. اگر شک آ جاتا کہتا خواب سی نا، خواب ہی سی نا، ایسا سمجھتا کبھی حکمت کو نہ خدا سے مانگ مل ہی نہیں سکتی تھی. شک ایمان کو کھا جاتا ہے. ایمان سے اس نے اس کو ریسیو کی، بلیسنگ کو ریسیو کیا، اور اسے حکمت خدا نے بخشی. آمین. اس لیے بھائی بہنوں، ڈبل مائنڈڈ شخص کبھی خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، حالانکہ مانگے گا بہت کچھ. اور پانی کی یہاں پر اس کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پانی کی جو ہے موجوں کی مانند ہے اور پھر لہروں کی مانند ہے. جیسے پانی کے اندر ایسے لہر اٹھتی فوراً اور پھر تھوڑی لمحہ کے بعد فنش ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک ڈبل مائنڈڈ شخص ایمان میں بڑھتا ہے، خدا مجھے یہ دے دے وہ دے دے، مانگتا بھی ہے مگر شک کرتا ہے پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. جب یہ سوچ رہا ہے تو پھر اس کا ایمان ختم، فنش ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیو بہنوں، شک اپنی زندگی میں کبھی آنے نہ دیں. بھائی شک اگر آ گیا تو گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. اگر بیوی، یاد رکھیے، خاوند پر شک کرتی ہے تو اوندے وال بڑا دیکھنا ہے، اکھا تھلے رکھا کر، اس کا مطلب شک ہے. حامد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، سیدھا بیٹھا کر، یہ شک ہے. حامد بھائیو اگر یہ بیوی کہتی ہے یا خاوند کہتا ہے تو بڑا پیار ہونی ہے، اگر یہ ایسا سوچ لیا اس کا مطلب آپ نے اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں. بیوی کبھی اپنے خاوند پر شک نہ کرے. آمین. ایمان پر چلیے، ایمان جو ہے آپ کو بہت اوپر لے جائے گا. بیوی بھی اپنے خاوند پر کبھی شک نہ کرے، ایمان پر چلے. آمین. بھائیو ایمان پر چلنا ہوگا. جب شک بیوی کرے گی یا خاوند بیوی پر شک کرے گا، اس کا مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے وہ شخص، یا عورت ہو یا مرد ہو. اس لیے بھائیو شک کبھی آپ کی زندگی کے اندر نہ آئے. شک آئے گا تو بربادی سٹارٹ ہو جائے گی. اس لیے بیوی خاوند کی عزت کرے اور خاوند بیوی کی آنر کرے. آمین. اس لیے شک کبھی نہ آنے پائے. جب شک آ جائے گا اس کا مطلب برباد ہو جائیں گے آپ. تو بربادی کو اپنی زندگی میں کبھی آنے نہ پائے. اس کا مطلب آپ ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں، شک رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور پھر دوسرا شک ہو، ایمان میں کمزور ہو، تو پھر اس کا مطلب ڈبل مائنڈڈ ہے. تو بائبل کے اندر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، سنیے بائبل کے اندر. اس لیے شک کبھی نہ کیجیے. شک تو ایمان کو کھا جاتا ہے. تو شک کریں گے برباد ہو جائیں گے، ہلاکت کے اندر چلے جائیں گے. شیطان کو موقع ملے گا، اور شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ وہ شک ڈالتا ہے، اور جب شک ڈالتا ہے تو آپ کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. آپ شیطان کے حوالے اپنے ان لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں جب شک کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے. لہذا میں آپ کو مختصر یہی بتاؤں گا کہ شک نہ کیجیے. 2018 کے اندر، پچھلے سالوں کے اندر شک والی زندگی رہی،
डबल माइंडेड थे अगर आप मैं, दो ख्यालों के अंदर बटे हुए थे, खुदा के साथ भी चल रहे थे और शक भी कर रहे थे, इसका मतलब डबल माइंडेड थे आप, इसको खत्म कीजिए, तब तंग दरवाजे में दाखिल हो सकेंगे। और खुदावंद के कलाम के अंदर छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है बलाम नबी इस्राएल के अंदर, बनी इस्राएल का नबी था, प्रॉफिट था, बड़ा अच्छा खादम था, खुदा से कलाम मांगता, खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाता। और वहां का बलक बादशाह था, वो लोगों को, बादशाह को फतह करता हुआ यहां पर इस्राएल को फतह करना चाहता था। और इसने, ये बलक जो बादशाह था, इसने बलाम नबी को बुलाया इस्राएल में से, उसने कहा कि तू बनी इस्राएल पर लानत कर दे। ये जानता था कि जब बनी इस्राएल पर लानत हो जाएगी तो इस्राएल डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी। तो जब लानत कर दिए जाते, नबी कर देते थे, तो वो कौमें फिनिश हो जाती थी। तो ये आया, उसने कहा, बलक बादशाह ने बलाम से कहा, मैं तुझे अपनी बादशाही के अंदर ओहदा दूंगा, कुर्सी दूंगा, फिर दौलत दूंगा, शोहरत दूंगा, हर चीज तुझे मिलेगी, तू जाकर कौम पर लानत कर दे। अब अच्छा नबी था, खुदावंद की वर्शिप करता था, कलाम को रिसीव करने वाला शख्स, लेकिन दो ख्यालों में बट गया। एक तरफ लालच है, दौलत, इज्जत, शोहरत, रुतबा है, और दूसरी तरफ खुदा की वर्शिप, और डबल माइंडेड हो गया, दो ख्यालों के अंदर, दो सूरतों में बट कर रह गया। और इस्राएल पर लानत करने, गद्दी पर बैठा इस्राएल पर लानत करने जा रहा है, लेकिन वहां पर गद्दी आगे बढ़ नहीं रही, नबी को बचाना चाहती, आगे फरिश्ते ने तलवार पकड़ी हुई है भाई, और वो दौलत के लालच में गद्दी को मारता चला जा रहा है। चल आगे, चल आगे, पहाड़ पर मैं बनी इस्राएल पर लानत करने जा रहा हूं। तो गद्दी आगे जा नहीं रही, खुदा ने गद्दी की जुबान खोली, उन्होंने, और नबी होश कर, आगे फरिश्ता है, तलवार पकड़े तेरी गर्दन उड़ा देगा, तो क्या कर रहा है? उसे देखा कि तो फिर भी बात नहीं आया, दौलत किस कदर उसे हासिल करने की ख्वाहिश, रुतबा मिल जाएगा, शोहरत होगी दुनिया के अंदर, खुदा को छोड़कर, खुदा की कौम को छोड़कर। हालांकि नबी जानता था कि बनी इस्राएल पर मैं लानत कर नहीं सकता, फिर भी करने जा रहा है, और फिर भी करने गया, मगर खुदा ने उसके अल्फाज को बदल दिया। कहने लगा कि इस्राएल में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा जो नवाब की लोही को मार मार कर चकना चूर कर देगा। हालेलुया। उसने क्या तो लानत करने के लिए था, मगर बनी इस्राएल को बरकत देने लगा। आमीन। आइए खुदावंद के जलाल के लिए। लिहाजा दुनिया के अंदर बेशुमार लोग, डबल माइंडेड लोग आप पर लानत करने की कोशिश करें, जादू चलाने की कोशिश करें, या लानत आप पर भेजे, भाई आप पर लानत नहीं चलेगी। आमीन आमीन। और भाई जादू तो नहीं चलता। आमीन। तो जादू आप पर नहीं चल सकता, ना तो कोई चीजें आप पर चल सकती है, ना कोई तवीज आप पर चल सकता है। तो भाइयों बहनों, इस चीज से मत घबराएं कि जादू को चला देगा, कोई दुआ बददुआ दे देगा। आप पर बददुआएं नहीं असर करेंगी, क्योंकि आप यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। आप खुदावंद के लहू की प्रोटेक्शन के अंदर खुदा की हजूरी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए भाई बहनों, इन चीजों से आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावन आपके साथ है, खुदा का रूह आपके साथ है। इसलिए आपने कभी भी जो है वो परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा का रूह आपके साथ है। इसलिए भाई बहनों, डबल माइंडेड शख्स होने की कोशिश ना करें। गया तो वो अच्छा नबी था, गया तो लानत करने, लेकिन खुदा ने उसकी बदल कर रख दिया और उसने बनी इस्राएल को बरकत दे दी। लिहाजा आज भी बेशुमार खादम तलीम का पता नहीं होता, मगर खुदा गलत नबूवत करने जाते हैं, गलत कलाम सुनाते हैं, तलीम का पता नहीं, लेकिन खुदा अपनी इज्जत की खातिर उनके अल्फाज को बदल देता है, बरकत के अल्फाज में बदल देता है। आमीन। इसलिए भाई बहनों, खुदा ने अपना काम लेना होता है, लेकिन फिर बाद में बलाम नबी क्या कहता है? बलाम कहता है काश के मैं ईमानदारों की मौत मरूं, ये ख्वाहिश खुदा के सामने रखता है। उसे पता है कि मेरे अंदर लालच है, मैं डबल माइंडेड शख्स हूं,
मेरा दिल जो है दो डबल माइंडेड हुआ है, दो ख्यालों में बटा हुआ है। दौलत की ख्वाहिश मेरे अंदर है, दुनिया की ख्वाहिश मेरे अंदर है। इसलिए भाई बहनों, फिर वो कहता है, ख्वाहिश इज़हार करता है, खुदावन काश के मैं, काश ही कहता है, शक के अंदर रहता है। काश कहते कहने वाला शक के अंदर होता है ना काश शक की काश के मैं ईमानदारों की मौत मरूं, मगर हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो भाई बहनों, इसलिए डबल माइंडेड मत बनिए, खुदा से मोहब्बत कीजिए। अगर आपका दिल दो ख्यालों में बटा हुआ है तो उसे खुदावंद की वर्शिप के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर खुदा के साथ चल रहे तो खुदा के साथ चलिए। ये नहीं कि खुदा के काम भी आप कर रहे हैं, खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और दुनिया के काम भी आपके अंदर वाजिया नजर आ रहे हैं। तो भाइयों, ऐसी हालत है तो खतरनाक हालत है। ऐसा शख्स कभी खुदा से कोई बरकत हासिल नहीं करेगा, ना तो तंग दरवाजे में दाखिल होगा, ना आसमानी मकामों में जा सकेगा। जिंदगी हमेशा की वो कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें खुदावन के सामने अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को खुदा, अपना दिल जो है खुदावन को देंगे तो फिर खुदावन की वर्शिप करेंगे और फिर खुदावन आपको बरकत देगा। इसलिए अपनी जिंदगी पे वॉच कीजिए, गौर कीजिए। अगर आप डबल माइंडेड यहाँ पर कोई शख्स बैठा है, दो ख्यालों में बैठा है, दुनिया को भी खुश कर रहा है और खुदा को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो माफी मांगे, इस मुश्किल से बाहर आ जाए, खुदा के सामने अपने आप को पेश कर दे। खुदा उसकी सोचो ख्यालों को बदल डालेगा। आमीन। आइए अपने सर को झुकाइए, आंखें बंद।